تو چلیے میرے ساتھ کہانیوں کی دنیا میں ایک نئی کہانی کی طرف۔ شادی کروں گا تو اس لڑکی سے کروں گا جو باہر کی پلی بڑی جوان ہو اور باہر ہی رہتی ہو، یہاں آئے مجھ سے شادی کرے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے۔ بس یہی خواب ہے جس کو پورا کرنے کے لیے سبزی والے کا بیٹا علی صبح سے شام اور کئی دفعہ رات سے صبح تک فیس بک اور انسٹاگرام پر محنت کرتا رہتا۔ عشق وشق والے ڈھیروں گروپ جوائن کر رکھے تھے جناب نے، ڈھیروں NRI لڑکیوں کو میسج کر رکھے تھے اس انتظار میں کہ کوئی مچھلی میری کنڈی میں پھنسے اور زندگی بن جائے۔ شکل و صورت ٹھیک تھی اور ویسے بھی بھلا ہو ان کیمروں کا جو ہم جیسوں کو گورا چٹا بنا دیتے ہیں۔ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی، کسی نہ کسی صورت میں اپنا حق ادا کر ہی دیتی ہے۔ علی کی محنت بھی رنگ لے آئی اور اس کی دوستی پاکستانی کینیڈین سے ہو گئی۔ بات فیس بک گروپ سے شروع ہوئی، اس کے بعد فیس بک میسنجر پر آ گئی، اعتماد بنا تو ایک قدم اور آگے واٹس ایپ کی باری آ گئی۔ چیٹنگ کرتے کرتے انگلیاں تھک چکی تھیں اور پھر وائس ٹو وائس باتیں شروع ہوئی، نہ ختم ہونے والی باتیں۔ کیا کھایا، کیا پہنا، کب اٹھی، کب سوئی، طبیعت خراب تھی، دوائی لائی، دوائی کھائی، وغیرہ وغیرہ۔ علی کو اٹھتے بیٹھتے اسی کے خواب آتے رہتے۔ نہیں، اس کے خواب نہیں، کینیڈا کے خواب، بڑی بڑی سڑکوں پر پڑی ہوئی چٹی سفید برف کے خواب، شاپنگ مال کے خواب، بڑی بڑی گاڑیوں کے خواب، وغیرہ وغیرہ۔ دوستی محبت میں بدلی اور محبت اپنی پٹری پر چلنا شروع ہو گئی۔ نوک جھوک، بحث و تکرار، روٹھنا منانا سب چلتا رہا ساتھ ساتھ۔ اور پھر وہ گھڑی آ گئی جس کے لیے علی کو اتنے پاپڑ بیلنے پڑے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم مجھ سے بڑی ہو۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر ہنستے ہوئے عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس دوستی کو پاک رشتے میں بدلتے ہیں، لیکن پہلے میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ ہاں بالکل، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ محبت میں بندہ اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے سچائی نظر نہیں آتی۔ وہ شعر نہیں سنا آپ نے؟ نہ کھنجر پہ کوئی داغ، نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، نہ کھنجر پہ کوئی داغ، نہ دامن پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو خواہ کرامات۔ علی نے اپنے یاروں کو قصے سنانے شروع کر دیے اپنی نئی محبت کے۔ کچھ یار چلے اور کچھ جاسوس بن گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ علی ہمیں پاگل تو نہیں بنا رہا اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے۔ اور علی کے دوستوں میں سے ایک دوست نے لڑکی بن کر عائشہ کو فیس بک پر فرینڈ ریکویسٹ بھیج ڈالی اور اس کی فرینڈ بن گئی۔ اب آہستہ آہستہ سے دوستی بڑھائی اور اس کو کریدنا شروع کر دیا، اور یقین آ گیا کہ علی سچ کہہ رہا تھا۔ خیر، ادھر سے گفٹ جانے شروع ہو گئے اور ادھر سے مہنگے گفٹ آنے کا سلسلہ چل پڑا۔ علی نے گھر والوں کو بتا دیا کہ آپ کی ہونے والی بہو کو میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ گھر والے شریف تھے، پہلے حیران ہوئے پھر پریشان ہوئے کہ کینیڈا والی کو کیا ضرورت ہے پنڈ میں آ کر سبزی والے کے بیٹے سے شادی کرنے کی۔ لیکن علی نے کون سا سچ بتایا ہوا تھا عائشہ کو؟ عائشہ کو یہی پتا تھا کہ علی ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھر سے ہے اور پنڈ میں بہت بڑی کوٹھی ہے، کاروبار ہے، اس لیے میرے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے شادی کے لیے علی سے۔ علی کے دل میں وسوسے تھے، سو اس نے عائشہ کو کہہ دیا کہ نکاح فون پر کر لیتے ہیں، رخصتی جب تمہاری پڑھائی مکمل ہو جائے گی تب کر لیں گے۔ عائشہ نے اپنے گھر والوں کو منایا اور نکاح کا وقت رکھا گیا۔ علی نے جس دوست کی کوٹھی کو اپنا بنا کے تصویریں شیئر کی ہوئی تھی، اس ہی کوٹھی میں جا کر نکاح کی تقریب ہوئی کیم ٹو کیم، اور نکاح ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن عائشہ نے کہا کہ میں پاکستان آ کے تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ علی کی جان کو لالے پڑ گئے کہ عائشہ کو تو سب پتہ چل جائے گا کہ ہماری کوئی کوٹھی نہیں، کوئی بڑے بڑے کاروبار نہیں، اور میں سبزی والے کا بیٹا ہوں، اور میرے جھوٹ کو دیکھتے ہی وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ علی کے دوست نے جلنے کی حد پار کرتے ہوئے عائشہ کو میسج کر کے علی کی ساری حقیقت بتا چھوڑی۔ تبھی تو عائشہ پاکستان آنے کی رٹ لگا رہی تھی، اور علی چاہتا تھا کہ رخصتی میری ہو اور میں کینیڈا جاؤں۔
आयशा पाकिस्तान आई तो अली मिलने गया, खाना शाना खाया, ढेर सारी बातें हुई। आयशा ने कहा मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ, तुम्हारे अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हूँ। अली के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा मैं यहाँ लाहौर बुलवा लेता हूँ अपने अम्मी अब्बू को। आयशा ने कहा नहीं, मैं खुद जाके मिलना चाहती हूँ। अली ने दोस्त को फोन किया कि तुम्हारी भाभी आई हुई हैं, अम्मी अब्बू से मिलना चाहती हैं, तो मैं तुम्हारी कोठी में मिलवाना चाहता हूँ। दोस्त ने कहा अली तुम्हारे निकाह के वक्त मेरे वालिदैन दुबई गए हुए थे तो मसला नहीं बना, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं तो ये मुमकिन नहीं हो सकता, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फ़ोन बंद कर दिया। बहुत सोचा पर कोई हल ना मिला और मजबूरन वो अपने असली घर ले गया। आयशा को पहले ही सब पता चल चुका था उस जासूस से। घर देखकर आयशा के पैरों से ज़मीन खिसक गई कि अली ने लालच में आकर मोहब्बत की। गुमसुम सहमी हुई, वो कुछ देर बैठी और उसके बाद अली को कहा कि मुझे छोड़ आए। वो जानती थी कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती, लिहाजा खामोश रही। निकलते हुए अली झूठी सफाइयाँ देता रहा पर वो खामोश रही। लाहौर पहुंचते ही जब अली आयशा के साथ होटल में एंटर होने लगा तो आयशा ने ज़ोरदार तमाचा अली के मुंह पर मारकर उसे कहा कि मुझे तुम्हारी असलियत का पहले ही पता चल चुका था पर अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लिहाजा तुम मुझे तलाक दे दो वरना मैं कानूनी तौर पर ले लूँगी। ये कहते हुए वो होटल में चली गई और ये कहानी इस तरह से ख़त्म हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।